نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم، اس کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایسی بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ جو شخص قرآن کریم میں شک کرتا ہے وہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شک کیا. اور اگر کوئی شخص اس قرآن کریم میں شک کرتا ہے گویا کہ اس کے لانے والے پر شک کرتا ہے، اور اگر اس قرآن کریم میں کوئی شک کرتا ہے گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا. اگر ان تینوں میں سے کسی بھی ذات پر اگر شک کریں گے تو گویا ہم کافر ہو جائیں گے. اس لیے اس قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ ایسا قرآن کریم ہے جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے. اس قرآن کریم نے تمام انسانوں کو رہنمائی دکھائی، رہنمائی کی. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں اگر ایک بار پڑھ لے، دو بار پڑھ لے، تین بار پڑھ لے، اور اس کے سامنے تیسری یا چوتھی بار کتاب پڑھنے کو دیا جائے تو وہ شخص یوں کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ رکھی ہے، اب پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اگر ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تین بار پڑھے، البتہ 40 بار پڑھے، پورا دین پڑھتا رہے، لیکن اس قرآن کریم کو پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، جس کے پڑھنے والے سے محبت کرنا بھی ثواب. اگر قرآن کریم کوئی شخص پڑھ رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں، اس کے سننے پر بھی ثواب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کو غور سے سنو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ کہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کتاب، قرآن کریم جس چیز پر رکھ کے پڑھا جاتا ہے اگر اس کو بھی ادب اور احترام سے اگر ہم رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور اس پڑھنے والے سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے. اور جو شخص قرآن کریم اگر مکمل حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی کتنی عزت ہو. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو شخص سینے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ سینہ جہنم کے اندر جل نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے تو قرآن کریم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے تو اور کام کر لیں، لیکن قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم بچوں کو ہمیں تعلیم کرنی چاہیے۔ قرآن کریم، یہ قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے گا۔ ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ ایک آدمی تھا، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دے پایا، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کو تم حافظ قرآن بنانا۔ تو وہ شخص دنیا سے رخصت تو ہوئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو مدرسے میں داخلہ کرانا۔ تو مرنے کے بعد اس بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس کی والدہ نے اس بچے کو مدرسے میں داخلہ کرا دیا۔ داخلہ کرانے کے بعد وہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ جب استاد جو اس کو سبق پڑھاتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کراتے ہیں، وہ معصوم بچہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھ تو نہیں پاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن پڑھتا ہے۔ کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس کے والد کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب قبر کو ختم فرما دیا اور قبر کے عذاب اس کو ختم فرما دیا۔ تو قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیں گے اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیکھنے کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک شخص تھا، لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی برا انسان تھا، بہت ہی برا انسان تھا۔ جب وہ انتقال ہو گیا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا وہ شخص جنت میں اور اس کے قبروں سے خوشبو آ رہی، تو لوگوں نے اس کے گھر پر جا کے معلومات کی کہ آخر ایسا کون سا عمل اس کا تھا جس کی وجہ سے اس کے قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر میں تاق میں ایک کتاب رکھی ہے جس کو روزانہ کھول کر دیکھتا تھا، پڑھنا تو نہیں جانتا تھا لیکن اس کتاب کے اوپر انگلی پھیرتا تھا اور یوں کہتا تھا اس کتاب کے اندر جو بھی بات لکھی ہے سچ ہے اور برحق ہے، اور یوں ہی انگلی روزانہ پھیرتا تھا۔ جب اس کتاب کو کھول کر دیکھا گیا تو کتاب کوئی اور کتاب نہیں تھی بلکہ قرآن کریم تھا۔ تاکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب قبر سے محفوظ فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم بھی قرآن کریم کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی ضرور نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔